آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار صورت حمد اور 3 بار صورت اخلاص کی تلاوت فرما کر میر حامد حسین طابہ سرا اور سرکار ناصر الملت اور سرکار نصیر الملت اور سرکار سعید الملت اور افتخار العلماء جناب سعادت حسین خان صاحب اور مولانا طاہر جرولی صاحب اللہ کے روح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد آل محمد. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. حضرات دیکھیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے اور میں تمہید میں نہ جا کر فوراً اس کا ترجمہ اور اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے. دیکھیے یہ جو کلام ہوتا ہے، یہ جو گفتگو ہوتی ہے، یہ کیا اثر رکھتی ہے. سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں گفتگو کے لیے ایک ہی جملہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. یہ جو گفتگو انسان کرتا ہے، یہ جو کلام کرتا ہے، یہ بات چیت کرتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا گفتگو وہ شے ہے، کلام وہ شے ہے، بات چیت وہ شے ہے کہ گفتگو کے ذریعے سے انسان دل میں اتر جاتا ہے. ایک ایک جملے پہ توجہ رہے. گفتگو وہ شے ہے کہ انسان اسی گفتگو کے ذریعے سے دل میں اتر جاتا ہے، اور گفتگو ہی وہ شے ہے کہ انسان دل سے اتر جاتا ہے. پوری توجہ. گفتگو ہی وہ شے ہے کہ انسان دل سے اتر جاتا ہے. اب آ جائیے کہ قرآن کی گفتگو، تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کون سمجھائے گا؟ کوئی بندہ اسے سمجھا نہیں سکتا. سمجھا وہی سکتے ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اس کے علاوہ کوئی اس کے باتوں کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا دیکھیے، قرآن کی طہارت کے لیے
ہر مسلمان قائل ہے کہ صاحب یہ اتنا طیب و طاہر ہے اور یہ اتنا پاکیزہ ہے، یہ اتنا طاہر ہے کہ جسم کا نجس انسان تو قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، پڑھنا تو بہت دور ہے۔ ارے بھائی، جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، تو جو شرط اللہ نے قرآن کے لیے رکھی ہے وہی شرط اللہ نے وارث قرآن کے لیے رکھی ہے۔ جیسے جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، ویسے ہی نسل کا نجس انسان اہل بیت کو مان نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ شکریہ۔ تو دیکھیے قرآن کے بارے میں یہ پاک و پاکیزہ قرآن ہے، یہ طیب و طاہر قرآن ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ قرآن ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ دیکھیے قرآن پڑھنا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے ساری دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں 114 سورے، ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے کا ٹکراؤ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پس کے رہ جاتا ہے، مگر قرآن نے جو بیان کیا وہ بالکل عجب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن نازل ہوا تو عربوں کے پاس دو چیزیں تھیں، یہ ان کی گھٹی میں شامل تھی۔ ایک شاعری، جو اونٹ چرانے والے چرواہے بچے ہوتے تھے وہ بھی اشعار کہہ دیا کرتے تھے، آج کتابوں میں داخل ہے، ادب میں اشعار کہتے تھے، سینکڑوں شعر۔ تو ایک اشعار پر، شاعری پر انہیں بڑا ناز تھا، اور دوسرے لڑائی جھگڑے پر بڑا ناز تھا، ایک ایک بات پر 40 سال تک جنگیں۔ تو اللہ نے بھی اپنے رسول کو 2 معجزے دیے، اللہ نے اپنے رسول کو 2 معجزے دیے، کہا میرے پروردگار پروردگار نے کہا میرے رسول میں تمہیں 2 معجزے دے رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام علی ہے۔ عرب جب اپنی شاعری پہ اتر آئے تو تم قرآن کو آگے پیش کر دینا، جب یہ لڑائی پہ آ جائے تو تم علی کو آگے بڑھا دینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اچھا دیکھیے، شاعری کی بات آ گئی، عربوں کو اس دور میں آپ جانتے ہیں، آج سے سمجھ لیجئے گا کہ سچوں کو سمجھنا مشکل ہے، جھوٹے آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے آج دنیا میں نظام جھوٹ پر ہی قائم ہے، جھوٹ پر ہی چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے، انسان کا کردار بولتا ہے، انسان کی سچائی بولتی ہے۔ دیکھیے کردار کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کردار بولا نہ ہو، جہاں ظالم ہو وہاں مظلوم کا کردار بولے گا۔ میں 2 مثالیں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید آپ نے سنا ہو۔ ایران کا صدر ڈاکٹر حسن روحانی فرانس کے دورے پر گئے تو جن راستوں سے انہیں گزرنا تھا وہاں پر ان تصویروں کو، چونکہ فحش تصویریں تھیں، ان پہ پردے ڈال دیے گئے، اور جب وہ کھانے پہ بیٹھے تو ان کے ساتھ پورا عملہ ہوتا تھا تو یہ کھانے سے اٹھ گئے۔ دیکھیے عالم بھی ہے اور حاکم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، کھانے سے اٹھ گئے۔ علی کے کردار کو اب ان سے بہتر کون بتائے گا؟ تو کہا کہ اگر کسی ملک میں جائے اور وہاں کوئی کھانا نہ کھائے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ وہ کہا صاحب آپ ایران سے آئے، ہم نے مہمان کیا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ وہ کہا یہ شراب کی بوتلیں رکھیں دسترخوان پر، لہذا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو کہا حضور آپ نہ کھائیے، نہ پیجئے شراب، اور کھانا ہے وہ کہا نہیں، اب یہیں پہ کردار بول رہا ہے۔ کہا میرے مولا علی کا حکم ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ جس دسترخوان پر شراب ہو وہاں پر بھوکے اٹھ جاؤ، کھانا نہ کھاؤ، تاکہ شرابیوں کو پتہ چلے کہ شراب کتنی بری شے ہے۔ ملاحظہ کریں، تاکہ شرابیوں کو پتہ چلے کہ شراب کتنی بری شے ہے کہ شریف آدمی تو اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا بھی نہیں۔ لیجئے پورا دسترخوان لپیٹ کر الگ کر دیا گیا، اور اب دوسرا کھانا تیار ہوا اور ان کے پورے عملے ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ اسی کو اخباروں نے بھی دکھایا کہ یہ فقط ایران کا عالم نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یہ شیعوں کا حاکم ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا،
اب وہیں آگے اخباروں نے لکھا کہ فرانس کا حاکم سعودی عرب کے دورے پہ آیا تو سعودی کا بادشاہ شہنشاہ شراب بوتل سے خود بھی نکال رہا ہے اور اس نے فرانس کے حاکم کو دیا اور خود بھی شراب پی۔ اب اخباروں نے تو یہی لکھا کہ بھائی مسلمان وہ بھی تھا، مسلمان یہ بھی تھے، انہوں نے شراب کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں پر حاکم سعودی خود بھی شراب پی رہا ہے، فرانس کے حاکم کو بھی پلا رہا ہے۔ ارے بھائی دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق اتنا کیسے ہو گیا؟ بھائی اسلام نے یہی تو آواز دی، اب بھی تم نے نہیں پہچانا، کردار بولتے ہیں۔ ارے جہاں امیر شام کا حاکم ہوگا اس کی پیروی ہوگی وہاں یہ ہوگا، جہاں علی کی پیروی ہوگی وہاں حسن روحانی ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے یاد رکھیے، مجھے بات یاد آ گئی کہ عالم اگر جواب نہ دے، کردار عالم کا نہ بولے تو عالم ہی کیا؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہ صاحب یہ عالم تھے، اور فقط ایسے ویسے عالم نہیں تھے، قاضی القضات تھے، فیصلہ کرنے والے۔ ان کی شہادت کیوں ہوئی؟ صرف دو ہی باتوں کی وجہ سے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو مجھے پڑھایا گیا۔ ایک کتاب لکھی ہے احقاق الحق، اور ایک کتاب لکھی مجالس المومنین۔ ایک جملہ ملاحظہ کرے، یہ عقیدے میں لوہا لاٹ تھے، یاد رکھیے گا، دشمن سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ علم ڈرنا نہیں سکھاتا ہے، علم سینہ سپر ہو کے رہنا سکھاتا ہے، ملاحظہ کرے۔ اور یہ یاد رکھیے، معصوم پیغمبر نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ایک سانپ کو بھی دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ آج ایران کی قیادت کو دیکھ لیجئے، امریکہ جیسا سپر پاور، آج ایران نے اسے صفر بنا دیا۔ ملاحظہ کر رہے ہیں، آج اسے صفر بنا دیا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ خالی الہی طاقت نہیں ہے، رسول کی بھی طاقت ہے، امام کی بھی طاقت ہے۔ تو عزیزوں میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں، شہید ثالث کو یہیں پر بیٹھے تھے، شام کے حاکموں نے، علماء نے خط لکھا، پڑھ لیجئے گا کتاب میں۔ وہ کہا صاحب شہید ثالث قاضی صاحب، قاضی نور اللہ شستری صاحب کو خط لکھا، خط ہے کتاب میں آج بھی، اور ان کا جواب بھی ہے۔ وہ کہا صاحب یہ بتائیے، جب علی، مولا علی جن کو آپ کہہ رہے ہیں شیر خدا تھے، بہادر تھے، ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے، تو اگر اول اور دوم اور سوم ان کی حکومت تو خلافت غلط ہوتی تو کیا علی ان سے جنگ نہ کرتے؟ ملاحظہ کریں، اگر علی شیر خدا تھے تو ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ کیا ان سے جنگ نہ کرتے؟ تو انہوں نے خط کا جواب دیا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے اچھے نہ ہوتے تو علی ان سے جنگ کرتے۔ بھائی جنگ کرتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے۔ بھائی ملاحظہ کریں، کہ جنگ کرتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے۔ تو شہید نے جواب لکھا کہ پھر علی نے جن جن سے جنگ کی کیا آپ نے انہیں چھوڑ دیا؟ ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ ارے علی نے جمل والوں سے جنگ کی کہ نہیں؟ صفین والوں سے جنگ کی کہ نہیں؟ کیا آپ نے انہیں چھوڑ دیا؟ میں دلیل آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ بھئی یہی جمل کا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب یہ آیت طہارت پہ بات آ گئی، ایک ہی جملہ کہنا ہے۔ وہ کہا صاحب آیت طہارت کے اوپر بڑے مسائل ہوتے ہیں، کہ صاحب وہ بھی داخل ہیں، وہ بھی داخل ہیں۔ میں کتاب کا نام دے دے رہا ہوں، لکھ لیجئے، دنیا کی 100 بہترین خاتون، 100 بہترین عورتیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، کوئی بھی اسکیم ہو، ادارہ ہو، اگر عورت سینہ سپر ہو کے آ جائے تو اس ادارے کو تقویت مل جاتی ہے۔ مگر کیسے؟ خدیجہ جیسی سیرت۔ دیکھیں ملاحظہ کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے
اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا حوالہ دے دیا، دنیا کی 100 بہترین خاتون، یہ کسی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، مسلمان عالم نے لکھی، پڑھ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ سیریل بنایا ہے 100 عورتوں کا۔ دوسرا نام ملکۃ العرب، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام، اب آپ ملاحظہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ام المومنین، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ ام المومنین نے کہا کہ یہ جو آیت طہارت نازل ہوئی تھی یہ تو ہمارے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ کہا کیسے؟ اب لکھتے ہیں کہ صاحب پیغمبر نے کالی کملی منگائی اور کالی کملی اوڑھ لی، اور پھر حسن آ گئے شامل ہو گئے، حسین آ گئے وہ بھی شامل ہو گئے، علی آ گئے وہ بھی شامل ہو گئے، اور فاطمہ آ گئی وہ بھی شامل ہو گئی۔ اچھا پھر اب سوال یہ تھا کہ جب سب شامل ہو گئی تو آپ کیوں نہ گئی؟ بھائی ملاحظہ کرے، ارے نبی روکتے رہتے آپ چلی جاتی، آپ تو زبردستی نکلنے کی شوقین ہے، آپ کو تو آنا چاہیے۔ اب آگے اس میں جملہ پڑھ لیجئے، وہ کہا لکھا کہ انہیں شرم آ رہی تھی، کیسے چلی جاتی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی ان کے شوہر تھے، وہ تو محرم تھے، حسنین نواسے جیسے تھے۔ دیکھیے جیسا ہونا اور ہے ویسا ہونا اور ہے۔ آیا نبی ان کے شوہر تھے اور حسنین ان کے نواسے جیسے تھے اور فاطمہ ان کی بیٹی جیسے تھی، اور علی جو تھے وہ تو نامحرم تھے، بھلے داماد ہو وہ نامحرم تھے۔ تو انہیں ام المومنین کو شرم آ رہی تھی کہ اسی چادر میں نبی ہو اور اسی میں حسنین ہو، اسی میں زہرا اور اسی میں علی، اس لیے کہ علی نامحرم تھے، لہذا انہیں شرم کھا گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے سنیں گے۔ کہا کہ سب تھے مگر اسی چادر میں علی تھے، تو انہیں شرم کھا گئی اس لیے کہ علی نامحرم تھے۔ یہ بھی عجیب آپ کی شرم ہے۔ ارے قصہ میں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا تو آپ کو شرم کھا گئی، جمل میں لعنتیں بٹ رہی تھی علی کے مقابل میں آ گئی۔ تو دیکھیے قرآن کی بات ہے، قرآن پڑھیے اور قرآن سے آپ کو ملے گا۔ اچھا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر کوئی آج سے لے کر جب بھی کسی کو اعتراض ہو جواب میں دوں گا۔ ایک چیز پہ آدمی بہت وہ کرتا ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے کفو کا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کی ایک خاصیت ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کیا ہے؟ کفو کے معنی ہے میچ، کفو کے معنی ہے جیسا، کفو کے معنی ہے ہمسر۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اللہ کا میچ کوئی نہیں۔ اب اس سے زیادہ تو ترجمہ آسان نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر اچھا شادیاں ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کہ صاحب ہم لوگ تو کفو کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ پوری توجہ، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آدم سے لے کر محمد اور محمد سے لے کر آج تک کوئی شادی کفو کے اعتبار سے ہوئی نہیں، چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ آدم سے لے کر محمد اور محمد سے لے کر آج تک کوئی شادی دنیا میں کفو کے اعتبار سے ہوئی نہیں، الا علی و فاطمہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری توجہ، الا علی و فاطمہ، اس کے علاوہ کوئی شادی کفو پہ نہیں ہوئی، میچ پہ نہیں ہوئی، ہمسر پہ نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے اعتراض تو ہے حق آپ کا، آپ کہیں گے صاحب ہم سید تھے، ہم نے سید میں شادی کر لی، کفو۔ دیکھیے یہ دل کا سمجھوتا ہے، کفو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کفو کے معنی یہ نہیں ہے کہ خالی ذات میں جو ایک ہو تو کفو ہو گیا۔ کفو کے معنی ہے ہر بات میں ایک ہو۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ مثلا لڑکا ایم اے کیے ہوئے ہے، لڑکی انٹر ہی ہے، بتائیے علم کفو کہاں ہوا؟ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکا بے نمازی ہے، عبادت میں کفو کہاں ہوا؟ لڑکا خرچہ بہت کرتا ہے، لڑکی کنجوس بہت ہے، بتائیے سخاوت میں کفو کہاں ہوا؟
اور تو اور ہے لڑکے کی ہائٹ زیادہ ہے، لڑکی کی ہائٹ کم ہے، بتائیے قدم کفو کہاں ہوا؟ پوری توجہ ہے نا؟ تو پوری کائنات میں کوئی رشتہ کفو کے اعتبار سے ہوا ہی نہیں الا علی و فاطمہ۔ یہ رشتہ وہ ہے جو ہر اعتبار سے برابر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی اگر علی کی وہ سخاوت کہ سائل کہے روٹی دے دو تو قمبر سے کہ حکم دے کے روٹی دے دو، کہ مولا روٹی صندوق میں ہے، کہ میں صندوق دے دو، کہ صندوق اونٹ میں ہے میں اونٹ دے دو، اونٹ قطار میں ہے کہ میں قطار دے دو۔ میں ملاحظہ کیا اگر علی کی یہ سخاوت تو اب فاطمہ کی یہ سخاوت۔ آج شادی ہوئی، کل نبی آئے، فاطمہ پرانا لباس پہنے ہیں، بیٹی وہ نیا لباس، کہا بابا وہ تو میں نے ایک غریب آیا تھا مانگنے کے لیے اسے دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا لباس دینا چاہیے، نیا کیوں دیا؟ کہا بابا قرآن نے کہا ہے وہ چیز راہ خدا میں دو جو تمہیں پسند ہو۔ ہائے 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 ہائے، وہ چیز راہ۔ اچھا دیکھیے ہمارے ہاں ایک عام چیز کہہ دی جاتی ہے، قرآن آپ پڑھ لیجئے، اللہ کی قسم آپ کو بہت ملے گا۔ ایک جملہ روک کے یہیں پہ کہہ رہا ہوں، قرآن میں نبیوں کے ترک اولا بتائے گئے، وہ لوگ چاہے ظاہر نہ ہوں۔ کیوں؟ آدم نے ترک اولا کیا تھا کہ نہیں؟ اچھا جناب یعقوب نے ترک اولا کیا، جناب موسیٰ نے ترک اولا کیا، جناب یوسف نے ترک اولا کیا۔ اب میں کتنی لسٹ آپ کو بتا دوں۔ ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ بہتر بات جو ہو اسے چھوڑ دینا، اچھی بات اسے چھوڑ دینا، یہ ترک اولا، ٹھیک ہے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ ترک اولا یعنی جو شایان شان کام نہ ہو۔ مثلا سبھی ہم آپ لوگ جاتے ہیں شادیوں میں، اب تو عام ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، تو سبھی کھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹوپی پہنے ہوئے مولانا ہو یا امامہ لگائے ہوئے تو فوٹو کھینچیں گے، وہ پوری دنیا میں بھیجیں گے، یہ دیکھیے مولانا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ تو بھیا جو جرم آپ پہ ہے وہی ان پہ ہے۔ کیا آپ کے لیے جائز ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عالم سے انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ترک اولا بھائی یوں ہی سمجھیے، آدم نے ترک اولا کیا، نوح نے ترک اولا کیا، ابراہیم نے ترک اولا کیا، ترک اولا ہے۔ یعقوب نے ترک اولا کیا، کیا ترک اولا کیا؟ یعقوب کے 12 بیٹے بہویں وغیرہ بیویاں، ایک دمبا روز ذبح ہوتا تھا اور کھاتے تھے۔ ان کے دروازے پر ایک آ گیا روزہ دار، پڑھیے قرآن کی تفسیر، وہ کہا میں روزہ دار ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھلا دو، اللہ کے نام پہ، مگر کسی نے نہیں سنا، سب کھاتے رہے۔ دمبا ایک روز ذبح ہوتا تھا۔ یعقوب کیا اتنی بڑی فیملی تھی؟ اچھا اب ملاؤ تو کمپیئر تو کرو، کیا وہاں دمبا ذبح ہوا، نبی کی فیملی نے کھایا، روزہ دار دروازے پر بھوکا رہا۔ ارے میرے دوستوں مجھے نہیں معلوم آپ کہاں جا رہے، ارے یہ نبی کا گھر ہے، روزہ دار بھوکا رہا، اور جو دن میں کھائے تھے شام کو بھی کھا رہے ہیں، اس کی طرف دروازے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ زہرا کا گھر ہے کہ 5 روزہ دار اور 1 سائل اور 1 روٹی کا سوال، 5 روٹی عطا میں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، پوری توجہ۔ اچھا پھر سنیے، یہ کہہ دیا جاتا ہے، علامہ شیخ عبد علی حویزی نے پورا قصیدہ لکھا اپنی تفسیر میں، نور الثقلین میں پڑھ لیجئے۔ آنے والے سائل نے پہلے قصیدہ پڑھا، دیکھیں میں نے اسی لیے قصیدے کا نام پہلے لیا تھا، بار بار قصیدہ آئے گا۔ کیا قصیدہ پڑھا؟ کہ اہل بیت تم پر میرا سلام ہو، تمہارے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں گیا ہے، یہی تو دروازہ جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں گیا۔ تو فاطمہ زہرا نے بھی روٹیاں دے کر کہا، سائل تو نے سمجھا نہیں، آج میں یہ 5 روٹیاں نہیں دے رہی ہوں، سنیے کتاب تفسیر کا جملہ، کہا 5 روٹیاں نہیں دے رہی ہوں، اپنی کل کائنات دے رہی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات۔ رک جائیے، مسجد میں سائل نے علی سے سوال کیا، نے صحیح کہا؟ نہیں، علی سے نہیں کہا، اللہ سے کہا۔ کب؟ جب سوال کیا میں بھوکا ہوں میری مدد کرو، اور جب نماز میں سجدے میں سب نمازی ہیں نا، نمازیں ہو رہی، کچھ بیٹھے بھی ہوں گے،
اب تو وہ پوری بات میں نہیں کہہ سکتا. سوال کیا, نہیں ملا, تب کہا اللہ تیرے در سے خالی واپس جا رہا ہوں. کس کے گھر سے؟ اللہ کے گھر سے. اور علی نے اشارہ کیا, انگوٹھی اتار لی. میں پوچھ رہا ہوں یہ علی کو پہچان کیسے گیا؟ یا تو یہ وہ سائل ہوگا کہ جو اس سے پہلے بھی مانگ چکا ہوگا. ہائے 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 ہائے, ورنہ نماز ہو رہی ہے, نماز کے عالم میں پہچان کیسے لیا؟ اچھا مانگا تھا پیسہ, ملی ایک انگوٹھی, کوئی کہتا کہ اس میں کیا ہوگا؟ نہیں, وہ بھی سمجھ گئے اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بہت بڑے شاعر نے بھی کہا ہے, سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں, قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں. ملاحظہ کر رہے ہیں؟ صرف میں اتنا سوال کر رہا ہوں, یا علی مانگا اللہ سے تو تھا, آپ نے کیوں دیا؟ اللہ کو دینا چاہیے. کہا نادان, بھری مسجد میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پہچان لو, مانگو گے اللہ سے ملے گا ید اللہ سے. یہی تو بھری مسجد میں بتا رہا ہوں, مانگو گے اللہ سے ملے گا ید اللہ سے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا جہاں پر بات تھی پھر وہیں پا جاتا ہوں. یہ میچ والا مسئلہ دیکھیں, یہاں پر شہر نے ہر چیز میں دیکھیں, آپ ملاحظہ کریں, سخاوت میں دونوں برابر ہے. اچھا عبادت میں وہ علی کی عبادت ہے کہ پیر سے تیر نکل جائے خبر نہ ہو, تو یہ زہرا کی عبادت ہے. پر یہ کتاب شہید دستغیب شیرازی نے لکھا, مدینے والے جان جاتے تھے کہ نبی کی بیٹی مصلی عبادت پہ آ گئی. کیسے؟ اب آپ مسئلہ شریعت کا بتا دوں. شریعت یہ کہتی ہے مرد کھلے میدان میں جتنے نماز پڑھے ثواب زیادہ ہے. اب کھلے میدان سے کھلا میدان نہیں ہے, کھلے میدان سے مراد مسجد ہے. عورت جتنا بند کمرے میں نماز پڑھے اتنا ثواب زیادہ ہے. پوری توجہ ہو گئی؟ تو اب زہرا تو گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, علی کے نماز کے گواہی تو مدینے والے دیں گے, زہرا کے نماز پڑھ رہی کون جانے. لہذا نبی سے سوال کیا, سرکار یہ سبز نور ظہر کے وقت اور پھر عصر کے وقت مغرب کے وقت, تو نبی نے فرمایا جب بھی میری بیٹی مصلی عبادت پہ جاتی ہے اللہ اس کے نور سے ایک نور قائم کر دیتا ہے, تاکہ مدینے والے بھی سمجھ جائے. تو اگر وہ علی کی عبادت کہ پیر سے تیر نکل جائے خبر نہ ہو, تو پھر یہ زہرا کی عبادت کہ جو بند حجرے میں نماز ہو سب کو خبر ہو جائے. وہی کیا عرض کر رہا ہوں. اچھا اب آ جائیے, اگر وہ علی کا کمال کہ مردے کو زندہ کر دے, تو پھر یہ زہرا کا کمال کہ یہودی گھر میں جائے تو دلہن کو زندہ کر دے. اب میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, میں جواب دوں گا, پڑھ لیجئے پورا قرآن. دو چیزیں ہیں. کیا؟ نبیوں میں اللہ نے بہت سے پیغمبران کو یہ معجزہ دیا کہ تم مردے کو زندہ کر دو, یہ طاقت دی. جناب عزیر پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا, ٹھیک. جناب عیسیٰ پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا, ہے نا. مجھے قرآن پڑھ کے حدیث روایت کہیں دکھا دیجئے ہر نبی میں جس کو بھی معجزہ دیا اس کو یہ معجزہ دیا, بھائی پوری توجہ, کہ تم مردے کو زندہ کرو یہ ہنر دوں گا, زندہ کو مردہ کر دو یہ ہنر نہیں دوں گا. ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم. مردے کو زندہ کرنا یہ طاقت دوں گا, زندہ کو مردہ کر دو یہ طاقت تمہیں نہیں دوں گا. کہیں بیجا استعمال نہ ہو جائے. یہ صرف اہل بیت ہے کہ جنہیں اللہ نے دونوں معجزے دیے. ارے یہ مردہ کے ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے, زندہ کی نماز جنازہ پڑھائے تو مردہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا نماز پڑھانے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, بات آگے پھر وہیں پہ آ رہا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ صاحب جو عالم آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے وہ مڑتا ہے کہ صاحب وارث کون.
وارث کے بغیر نماز نہیں ہے، پیچھے مڑتا لائے تو آپ اسی لیے ہیں۔ دیکھیے نکاح میں اور میت میں دونوں جگہ عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنی دیر ہی عزت ہوتی ہے۔ نکاح ہو گیا پھر پتہ نہیں عالم کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اور میت کی نماز ختم کر دی پھر عالم کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ عزت کیا کریے، جیسے پہلے عزت ہے ویسے ہی بعد میں، دونوں جگہ ہے، ملاحظہ کریں۔ مگر نکاح اور میت میں فرق ہے۔ نکاح میں بلایا عالم جاتا ہے، مگر وہاں یہ بن جاتا ہے وکیل۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے ہزاروں نکاح پڑھے، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں مولانا ہوں، دولہ میاں تمہارا نکاح پڑھ دوں اتنے مہر پہ، کیا مجھے مولانا مانتے ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا۔ میں تمہارا اتنے مہر پہ نکاح پڑھ دوں، صیغہ جاری کر دوں، کیا تم مجھے اپنا وکیل بناتے ہو؟ آپ ملاحظہ کریں تو ادھر سے بھی یہی۔ تو ہمارے ہاں نکاح میں وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیجئے، جب پیغمبر کا نکاح ہوا، پیغمبر کا بھی تو ہوا، سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا؟ جناب خدیجہ سے تو ہوا، اور عرب کی مالدار خاتون تھی، تو خدیجہ سے پوچھا گیا بھیا آپ کا نکاح کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا ہمارے چچا پڑھیں گے۔ اب پیغمبر تو دولہا بنے ہوئے ہیں، ان کے کئی چچا تھے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے، عباس ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے، جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے، یہ سب چچا ہے۔ پوچھا کون نکاح پڑھے گا؟ تو کہہ دیتے کوئی چچا پڑھ دے گا۔ لیکن جناب پیغمبر نے فرمایا میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے۔ ملاحظہ کرے دیکھیں یہ نام دیا، میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے۔ اب کہیے تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہم نے کہا، صاحب نے کہا مولانا بڑا مولانا لائیے گا، بڑا۔ اچھا میں گیا اور میں نے کہا انہیں میں مدینے سے لے کر آیا ہوں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اردو جانتے نہیں ہیں، عربی ہی بولتے ہیں، تجوید عرب کی ہے، قواعد عرب کے ہے، تلفظ بہترین، ان سے پڑھوائیے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا نا ہم انہی سے نہیں پڑھوائیں گے، چاہے ایک بچے سے پڑھوا لیں، ان سے نہیں پڑھوائیں گے۔ حجی میں نے کہا کون سی بات، آپ ہی کہہ رہے تھے بڑے کو لائیے گا۔ میں تو وہاں سے لے کے کہا مولانا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم، یہ عالم ہے مگر ہمارے فرقے کے عالم نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ عالم ہے مگر ہمارے فرقے کے عالم نہیں ہے۔ ارے یہ نسل کا مسئلہ ہے، ہم جو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوائیں گے تو اپنے فرقے کے عالم سے نکاح پڑھوائیں گے۔ تو آج 1400 سال کے بعد آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کا جو نکاح پڑھے تو ہمارے فرقے کا عالم پڑھے، تو کیا محمد نے کچھ سوچا ہی نہ ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، ملاحظہ کریں، محمد نے کچھ سوچا ہی نہ ہوگا۔ ارے محمد کا یہ کہنا، نبی کا یہ کہنا کہ میرے چچا ابو طالب میرا نکاح پڑھیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ پہچان لو محمد کے فرقے کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب ہے۔ یہ محمد کے فرقے کے سب سے بڑے عالم۔ اچھا دیکھیے یہیں پر بات رک نہیں جاتی ہے، دو جملے اور ہیں کہ رشتہ، وہی بات ہو گئی نا، تو رشتہ برابری کا کائنات میں تو ایک ہی ہوا ہے، وہ ہے صرف علی و فاطمہ کا۔ ہر صفت یہاں برابر سے مل رہی، دونوں برابر۔ اچھا جب دونوں برابر ہیں تو بھی یاد رکھیے کہ اب ان میں دیکھنا ہوگا بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، منزلت میں 1920 دیکھنا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ ہر رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، لیکن جب محمد کے ہاں رشتہ آیا تو نبی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس کا اختیار اللہ کو ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، اس کا اختیار اللہ کو ہے۔ اچھا جب اختیار اللہ کو ہو گیا تو اب باتیں تو سب ختم ہو گئی، لہذا اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا کہہ دو اتنی عظیم خاتون ہے، اس کا رشتہ
میں ابھی پوری توجہ چاہے جہاں جہاں سن رہے پوری توجہ، کہ اگر مجھے زہرا کے رشتے کا اختیار ہے تو کائنات میں کوئی زہرا کا ثانی ہی نہیں ہے۔ ارے مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ دو ہی تو معصومہ ہے، ایک مریم ایک زہرا۔ مریم کی شادی نہیں ہوئی نا، کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ معصومہ ہے، اور رشتہ ہو جائے تو وہ غیر معصوم، وہ کہے کھانا لاؤ پانی لاؤ، جو لوازمات ہے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اچھا ہم اتنا پوچھ رہے ہیں، جواب دیتے چلیے۔ اللہ کسی مجبور کا نام ہے یا علی کل شیء قدیر کا نام؟ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے نا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مریم کے دور میں کوئی مریم جیسا نہیں تھا، مگر میں کہہ رہا ہوں اگر وہ چاہتا تو کیا پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں؟ پروردگار تو پیدا کر دے، کہ میں چاہتا پیدا کر دیتا، جان کے مریم کے دور میں کوئی مریم جیسا نہیں پیدا کیا پروردگار۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی مریم ایسا پیدا ہو جاتا اور مریم کا رشتہ معصوم سے ہو جاتا، تو جب زہرا ملاحظہ کرے، جب علی کہتے کہ میری زوجہ معصومہ، تو مسلمان کہتے کہ بھائی مریم کا بھی شوہر تو وہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کا تنہا شرف نہ رہتا۔ پھر میرا پروردگار کہ مریم دیکھو تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، شادی نہیں کرنا۔ جب شادی نہیں کی پھر تو کہا اولاد میں دوں گا، تو بغیر شوہر کے اولاد ہی کیوں دی؟ کہا ایک قانون بنایا۔ کہا کیا؟ کیا قرآن میں نے مریم کو صدیقہ کہا، اب میں قرآن میں یہ قانون بنا رہا ہوں، دیکھو صدیقہ وہ ہوگی بھلے شوہر نہ ہو، میں اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ جیسی اولاد دے رہا ہوں، تاکہ دنیا پہچان لے کہ مسلمان جسے صدیقہ کہے پہلے اولاد ہو تو صدیقہ کہے۔ بھائی پوری توجہ، اب یہ کائنات کی ظاہر سی بات ہے، واحد خاتون کہ جس کے شوہر نہیں، مگر اللہ نے عیسیٰ دے دیا۔ اچھا مریم کا تو ہو گیا مسئلہ، اب زہرا کا مسئلہ رہا۔ کیسے؟ یہ دنیا کے عظیم لوگ ہیں، جبریل آ گئے، اچھا اب آپ رشتہ گیا، اللہ نے کہا میں رشتہ اپنے گھر سے بھیجوں گا۔ اے اللہ کے گھر سے ہی تو آیا ہے، ورنہ وہ لامکان ہو کر اسے مکان کی کیا ضرورت؟ اسی لیے تو علی کعبے میں پیدا ہوئے، رشتہ تو اللہ کے گھر سے ہی آیا۔ اچھا اب یہ سمجھ لیجئے نام کس کا پہلے لیں گے؟ اگر جبریل زہرا کا نام پہلے لے تو فضیلت میں زہرا 20، علی فضیلت میں 19۔ اگر نام پہلے علی کا لے تو علی فضیلت میں 20، زہرا فضیلت میں 19۔ بھائی کسی کا نام تو پہلے لینا ہی پڑے گا۔ ادھر سے جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ بات تحفہ و درود و سلام کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کا حکم ہے کہ نور کا رشتہ نور سے کر دو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ نور کا رشتہ ہے۔ اچھا اب یہ بھی دیکھیے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ، اس کا مطلب کوئی گروپ ہے، کوئی انجمن ہے، کچھ زیادہ لوگ ہیں جنہیں سچا کہا جا رہا ہے۔ اس دور میں سچائی ڈھونڈنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، جھوٹوں کی حکومت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں آخری دور میں جھوٹ عام ہو جائے گا، اور کتنے ایسے جھوٹ ہوں گے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، نہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ ایک تو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، مثلا وعدہ خلافی کرنا ہے، جو مولا نے فرمایا کتنے جھوٹ ایسے ہوں گے آخری دور میں بغیر کسی سبب کے بولے جائیں گے۔ اب آپ میں مثال سے واضح کر دوں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹھا ہوں آگرہ میں، اجی آپ کہاں ہیں؟ میں شکوہ آباد میں ہوں، میں تو سنڈیلا میں ہوں، تو دیکھیے اس کا کوئی ثواب ہی نہیں، فائدہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا
کہ بغیر کسی سبب کے جھوٹ بولا جائے گا، تو سچوں کو پہچاننے کے لیے پہلے جھوٹوں کو پرکھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ جائیں گے؟ اب میں ایک مثال دے دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چنانچہ مولوی انتظار حسین صاحب قبلہ امروہوی، انہوں نے کتاب لکھی ستون صداقت، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب مولا علی کی حکومت قائم ہوئی اور مولا علی گھر سے چلے مسجد کی طرف، تو ایک یہودی تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لال مجھے بالا خانے پہ لے چلو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ادھر سے میں نے 3 خلافتیں دیکھی ہیں، آج اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کون آیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ تو یہ بوڑھا ہو گیا تھا، بالا خانے پہ چھت پہ سے بچے لے گئے اور کہا جب وہ نکلے تو مجھے بتا دینا۔ اور جیسے ہی سواری نکلی کہا بابا وہ شخص، اب یہ جانتا نہیں کون خلیفہ ہے، وہ شخص جا رہا ہے۔ تو اس نے توریت کا ایک باب نکالا، توریت الہی پہلی کتاب، دوسری کتاب زبور ہے، اور تیسری کتاب انجیل ہے، اور چوتھی کتاب قرآن ہے۔ تو الفابیٹ کے اعتبار سے، سیریل کے اعتبار سے قرآن کا چوتھا ہی نمبر تو ہوا۔ ارے بھائی پہلے توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن۔ اب ہم نے اشتہار دینا شروع کیا اور اس بات کی تشہیر کی کہ قرآن کا چوتھا نمبر، قرآن کا چوتھا نمبر۔ لوگ بگڑنے لگے کہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کا پہلا نمبر، میں نے کہا ہے تو چوتھے نمبر پر۔ کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جو افضل ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ میں ملاحظہ کرے پوری توجہ۔ دیکھیں اعتراض ہے ہمارے ایک شیعہ عالم سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عبد الکریم مشتاق، پہلے وہابی عالم تھے پھر شیعہ ہوئے۔ ایک وہابی نے ان سے 1000 سوال کیے، 1000 کوشچن، اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے 1000، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اور شیعوں کی طرف سے 10 سوال کیے ہیں، اور ان 10 سوالوں پہ 10,000 کا انعام ہے اگر کوئی دے دے۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے 1000 تمہاری 10 ہماری۔ ملاحظہ کریں، اس میں ان وہابی عالم نے سوال کیا یہ بتائیے آپ کے امام کتنے ہوں؟ کہا 12۔ تو کہا آپ اذان میں خالی علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں محمد کے بعد علی ولی اللہ؟ آپ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ زین العابدین کا نام اسی طرح کیوں نہیں لیتے؟ 12 اماموں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ صرف علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے اسی کتاب میں موجود ہے، انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ نبی کتنے ہیں؟ بھائی پوری توجہ، نبی کتنے ہیں؟ کہا 1,24,000۔ تو کہا خالی اذان میں محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ آدم صفی اللہ کہو، نوح نبی اللہ کہو، ابراہیم خلیل اللہ کہو، موسیٰ کلیم اللہ کہو، عیسیٰ روح اللہ کہو۔ کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ ارے 1,24,000 ہے نبی، کتنوں کے نام لیے جائے؟ لہذا سردار کا نام لے لیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو نبیوں کا سردار ہے اس کا نام لے لیا، سارے نبی اسی میں شامل ہو گئے۔ تو کہا جواب تو ہو گیا، جیسے نبیوں کے سردار محمد، اماموں کے سردار علی۔ صلوات بڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ مجلس سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے دلچسپی سے، لیکن صلوات یا آل محمد کا ذکر آب و تاب سے ہونا چاہیے، سستی سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ بہرحال اب آپ ملاحظہ کریں کہ وہ سواری، کم سے کم آپ دیکھ لیجئے، سواری گزری تو اس یہودی کہ بچے نے اپنے باپ سے کہا یہ عالم ہے توریت کا عالم ہے، حافظ ہے۔ تو کہا میرے لال جب وہ گزرے تو بتا دینا۔ اب چوتھی سواری گزر رہی، سمجھ گئے نا، زیادہ میں ممبر پہ کسی کے نام نہیں لیتا، اس لیے نام طہارت والوں کے ہی لیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ بہت مشکل سے کبھی ہوتا ہے جو نام لیتا، ورنہ نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس صفت سے پتہ ہی چل جاتا ہے۔ 3 سواریاں گزر گئی تھی، اب چوتھی سواری گزری۔ تو کہا میرے لال جب وہ نکلے تو ہمیں بتا دینا۔ اب یہ بالا خانے پہ بوڑھا ہو گیا ہے، مگر بوڑھا ہے تجربے کار۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے
اپنے بزرگوں سے مشورہ لیا کرو. تمہارا جوان خون ہے, تمہیں کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ 60 سال کے تجربے کے بعد کوئی بات بیان کرے گا. ملاحظہ کر رہے ہیں, مولا علی نے امام حسن سے فرمایا میرے لال میں بوڑھا ہو گیا, تجربے کے اعتبار سے دیکھیے بزرگوں کی کتنی عزت مولا علی نے بیان کی ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ بوڑھوں کی رائے پسند ہے. دیکھیے ملاحظہ کیا آپ نے, وہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں. لہذا بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ابا کا کہنا مانے, ان کے کہنے پہ عمل کرے, زیادہ دوستوں کے کہنے پہ عمل نہ کرے. ملاحظہ کیا آپ نے, باپ جو ہوگا وہ اولاد کو صحیح راستہ تو بتائے گا, غلط راستہ نہیں بتا سکتا. تو عزیزو چوتھی سواری گزری. اب اس نے کہا میرے لال بتاؤ, کہا بابا وہ سواری گزری. اچھا اب یہ حافظ تو تھا ہی, کاہے کا, توریت کا. جیسے قرآن کے حافظ ہوتے ویسے توریت کا. پوری توجہ. اب اس نے توریت نکالی اور ایک باب مطلب ایک چیپٹر نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا. اب آپ میری طرف متوجہ ہوں, جو تھوڑا جنہیں سستی آ رہی وہ بھی دیکھ لیں. جب تک یہ نہ ہوگا اب آپ کو مزہ نہیں آئے گا, وہ لطف نہیں آئے گا فضائل علی کا. جیسے اس نے ایک چیپٹر نکالا توریت کا اور وہ کتاب پڑھتا جا رہا ہے الہی, اور علی کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے, کتاب دیکھ رہا ہے, علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, کتاب کو دیکھ رہا ہے, علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میرے لال, کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہا موسیٰ کے رب کی قسم, اس الہی کتاب کی قسم, یہ ہے نبی کا سچا جانشین, یہ ہے نبی کا سچا جانشین. اب کہیے تو جملہ عرض کر دوں, باقی ہے نا. یہ نبی کا سچا جانشین ہے. ارے میاں یہ تو غور کریے, اما توریت کا حافظ تھا, ایک نظر الہی کتاب پڑھ ڈالی, علی کو پہچان لیا. یہ قرآن کے حافظ پوری زندگی قرآن پڑھتے رہے, آج تک علی کو نہ پہچان سکتے. صلوات پڑھے محمد والا. اچھا یہ جملہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان ماں بہنوں کے لیے, ان بزرگوں کے لیے جن کی عمر کم سے کم 50 سال کی ہے. یہ جملہ ان کی نظر کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں, یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے والدین. دیکھیے یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا, یہ تاریخ نے کیوں لکھا کہ اس نے کہا یہ ہے نبی کا سچا جانشین. ارے کہہ دیتا نبی کا جانشین ہے, یہ سچے کا لفظ کیوں لگایا, سچا کیوں کہا بھئی نبی کا جانشین. بات پوری ہو گئی, بات فائنل ہو گئی. اب میں بزرگوں سے اسی لیے میں نے کہا جو 50 سے اوپر ہیں ان کی خدمت میں کہ آپ کے والدین, اسی لیے ایج بتا دی جو 50 سال سے اوپر ہے, ان کے والدین بھلے زندہ ہوں یا مرحوم ہو گئے, جب دکان سے سودا منگاتے تھے تو کہتے تھے جاؤ بھیا ایسا ہے آدھا کلو گھی بھی لیتے آنا, ٹھیک. تو وہ دکان سے گھی آ جاتا تھا جہاں اور سامان, ٹھیک. اب اگر 50-60 سال والا گھی چاہیے جو پہلے لاتے تھے, اب اگر وہ گھی منگانا ہوگا تو آج گھی وہ ہر دکان پہ اول ملے گا نہیں. اس کے لیے اب ایک لفظ اور بڑھانا پڑے گا, جاؤ میرے لال ڈھونڈ کے کہیں سے دیسی گھی لے کر آ جاؤ. پہلے تو دیسی کہا نہیں جاتا تھا, 50-60 سال پہلے گھی کہہ دیا گیا اور گھی آ گیا. لیکن اب یہ دیسی کہنے کی کیا ضرورت آ گئی. کہا مولانا آپ کو جتنا بھی نہیں معلوم, اگر مارکیٹ میں نقلی ڈالڈا نہ آیا ہوتا, ہائے اگر مارکیٹ میں نقلی ڈالڈا نہ آیا ہوتا تو دیسی گھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ سمجھے, اگر مدینے میں جھوٹے نہ ہوتے تو سچا کہنے کی ضرورت نہ تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
دیکھیے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے مجلسوں پہ مجلسیں برابر سے لگی ہوئی ہیں، اور آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں شہید کے مزار پر، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انہیں زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، ان کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ بعزیزوں، دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سچے ہیں، اور اس کی دلیل ہے کعبہ ان کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جملہ کہہ دوں شاید ساری باتیں بھول جائیے، اب یاد رکھیے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اسلام کی راجدھانی کا نام کیا ہے تو ہر ایک کہے گا کعبہ۔ کعبہ کیا ہے؟ اسلام کی راجدھانی ہے۔ اب آپ سمجھے، علی اسلام کی راجدھانی میں پیدا ہوئے، ملاحظہ کریں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، کعبے میں جانے کے لیے کہا صاحب اللہ نے بلایا ہے خانہ کعبہ میں آؤ، تو کون جائے گا؟ ایسے ویسے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا خبردار غیر مسلم میرے گھر پہ نہ آئے، وہی آئیں جو مسلمان ہو۔ تو کعبہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کعبے میں وہی جائے گا جو کم سے کم مسلمان ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو کم سے کم اسلام کا دعوے دار ہو۔ اچھا کربلا، کہا کربلا میں مسلمان کی شرط نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کربلا میں مسلمان کی شرط نہیں ہے، کربلا میں صحیح انسان کی شرط ہے۔ ہائے ہائے پوری توجہ۔ ارے کعبے میں مسلمان بنائے جاتے ہیں، کربلا میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ کعبہ اسلام کا مرکز، کربلا انسانیت کا مرکز۔ اب اگر علی کو چھوڑا تو مسلمان نہ رہو گے، حسین کو چھوڑا تو انسان ہی نہ رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کتاب میں پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک؟ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، میں دونوں چیزیں بیان کر رہا ہوں، کتاب سے پڑھی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی، اگر آپ سمجھ گئے۔ کربلا معلیٰ ایک ٹاؤن ایریا ہے، آگرہ جیسا شہر نہیں ہے، لکھنؤ جیسا شہر نہیں ہے بہت بڑا۔ آپ مولا حسین یا مولا عباس کے روضے سے جس سمت بھی جائیں، فرات کی طرف جائیں، 20 منٹ چلیں گے جو چال ہے ایک آدمی کی، وہ شہر ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف جائیں گے 20 منٹ جائیں گے شہر ختم ہو گا۔ چھوٹا سا قصبہ ہے، ٹاؤن ایریا ہے۔ اچھا مجمع کتنا آتا ہے؟ 6 کروڑ 5 کروڑ۔ حج بھی میں نے کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اربعین بھی میں نے کیا۔ جس سال میں حج پہ تھا تو لکھا تھا کہ 42 لاکھ کا مجمع، مکہ مدینہ بھر جاتا ہے پورا، حالت خراب ہو جاتی ہے، سفید بگلے کی طرح مردوں کی طرح انسان ٹہلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیے صرف ایک چادر ہے سفید اور ایک لنگی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 42 لاکھ لوگ حج پر مکہ و مدینہ بھر جاتا ہے، اور کربلا میں کم سے کم 5 کروڑ 6 کروڑ۔ ارے نہ سمجھو، ابھی تو راجدھانی بتائی نا، وہ اسلام کی راجدھانی ہے، یہ انسانیت کی راجدھانی ہے۔ ارے کعبے میں 40-50 لوگ تو مکہ و مدینہ بھر گیا، کربلا 5-6 کروڑ کا مجمع آتا کہاں سے؟ اور اگر آتا ہے تو سماتا کیسے؟ اگر 5 کروڑ ہے، ایک ایک روٹی کھائیں گے ایک ٹائم میں تو 5 کروڑ ہوئے روٹیاں کھا لی، اتنے کہاں سے تنور آئے؟ میں کہتا ہوں ظاہر کا جانا کمال نہیں ہے، وہاں بھوکا نہ رہنا یہ بھی کمال ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھوکا نہ رہنا یہ بھی کمال ہے۔ جاتے بھی ہے کوئی بھوکا بھی نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے جیسے رزق کربلا سے بڑھتا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ ہے، یہ رزق کربلا سے بڑھتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو آنکھوں سے دیکھ، پورے سر ہی سر، اگر رائی کے دانے ڈال دیے جائے، سرسوں کے دانے ڈال دیے جائیں، میں مجبور ہوں وقت ہو رہا ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات تمام کر دوں گا، لیکن یہ جملہ عرض کر کے کہ رائی کے دانے ڈال دیے جائے تو شاید زمین پر نہ جائے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، حج میں
کیا بات ہے؟ کون کون آئے گا؟ حج کی اور اس کی برابری نہیں ہے؟ ارے بھیا حج میں جانے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا امام سے مولا بڑے حاجی ہیں، کہا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہا مولا حاجی کم ہے جانور زیادہ۔ ارے وہاں جائے تو مسلمان بھی اور جانور بھی، کربلا میں سب انسان، ہائے 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 ملاحظہ کرے، کربلا میں سب انسان۔ اچھا اب جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ 5-6 کروڑ کا مجمع اگر آ جاتا ہے تو سماتا کیسے ہے؟ امریکہ جیسوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، فیل ہو گئے کہ یہ سما کیسے جاتا۔ بھئی یہی لکھا کہ زمین کربلا بڑھتی ہے، مگر میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چاہے جیسے سنیے چاہے جس طرح سنیے۔ بھئی قصہ کا آپ نے سنا لاکھوں بار، چادر زہرا چادر ہے، کوئی ڈبل بیڈ کی چادر نہیں ہے، اوڑھنے والی عورتوں کی جو چادر ہے روپٹہ ہے، ہاں؟ یہ چادر اس میں 72 پیوند بھی لگے ہیں، میں سائز بھی بتا رہا ہوں، اب اندازہ کر لینا کتنے گز کی ہوگی۔ کہتی ہیں بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ اتنی بڑی چادر، اسی میں نبی آ گئے، اسی میں حسن آ گئے، اسی میں حسین آ گئے، اسی میں زہرا آ گئے، اسی میں علی آ گئے۔ اچھا یہ پنجتن آ گئے تو کوئی بات نہیں، آ گئے۔ اچھا اسی میں جبریل بھی آ گیا، جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں۔ اللہ یہ کیا ہے؟ کہا نادان اب بھی نہیں سمجھا۔ محمد نے ذوق محسوس کیا، محمد نے بس تھوڑی سی ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ محمد نے ذوق محسوس کیا تو زوجہ کی چادر نہیں لی، کیا سن رہے؟ وائف کی چادر نہیں لی، بیوی کی چادر نہیں، در زہرا پہ آئے۔ اس کا مطلب ذوف کوئی عام نہیں ہے، خاص ہے۔ چادر زہرا اڑا دی تو کیا کہا؟ پڑھتے ہیں حدیث کتاب میں، کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ اچھا دیکھیے پھر تشریح پہ تشریح، مولانا بھی تشریف فرما گلے صاحب۔ دیکھیے عربی زبان ہے جیسے سمندر، اردو زبان ہے جیسے تالاب، اس کا موازنہ کیسے ہو؟ عربی میں چاند کے لیے 3 جملے الگ ہیں۔ دیکھیے ہلال مانے چاند، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، قمر مانے چاند، بدر مانے چاند، مگر ہلال اس چاند کو کہا جاتا ہے جو حالہ بنے چاند رات والا۔ اسی لیے وظائف الابرار میں دعائے قمر نہیں، دعائے بدر نہیں، دعائے ہلال ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ وظائف الابرار میں جب حالہ بنتا ہے 1 تاریخ کا تو اسے ہلال کہیں گے، 2 تاریخ کے چاند کو قمر کہیں گے، 3، 4، 5، 10، 11، 13 قمر کہیں گے، اور 14ویں کے چاند کو بدر کہیں گے۔ بھائی ملاحظہ کریں کیوں؟ اس لیے 1 سے 14 تک روشنی بڑھتی ہے چاند میں، اور 14 کو فل روشنی، پھر 15 کو روشنی کم ہو جائے گی، 18 کو اور کم، 20 کو اور کم، لیکن 14 کو فل۔ فاطمہ زہرا نے جو فل روشنی، اس کو کیا کہیں گے؟ بدر۔ فاطمہ زہرا نے قصہ میں یہی جملہ استعمال کیا کہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جیسے میں نے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند۔ گویا زہرا بتا رہی ہے ارے مسلمانوں کہاں روشنی کے چکر میں پڑے ہو؟ روشنی صرف 14 تک ملے گی، 14 کے بعد اندھیرا ملے گا، روشنی نہ ملے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اب تو ایک جملہ کہنے کا اضافہ چاہتا ہوں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ اندھیرے میں، شب قدر، چاند ڈوبا رہے تھے، روشنی کم۔ یہ تمہارے نصیب کا چکر نہیں تو کیا ہے؟ ارے جو قرآن اندھیرے میں نازل ہوا اسے سینے سے لگا لیا، اور جو قرآن غدیر کے اجالے میں دکھایا گیا، ملاحظہ کریں، جو قرآن غدیر کے اجالے میں، تو دیکھیں قصہ میں یہ پنجتن آ گئے، علی آ گئے، نبی آ گئے، زہرا آ گئی، حسنین، دیکھیں یہ ہے چادر زہرا، اور جناب جبریل بھی آ گئے جن کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں۔ اللہ نے کہا سنو،
भाई इसी आयत पे बात तमाम कर रहा हूं, सच्चों को पहचान लो। अल्लाह ने कहा सुनो मोहम्मद, एक चीज का ख्याल रखना। क्या मेरे परवरदिगार का ज़ौक़ महसूस करो, ज़हरा की चादर लो और देखो कोई सरदार के अलावा आने ना पाए। बस बात खत्म, मसाइब शुरू। सरदार के अलावा, परवरदिगार मैं समझाना ही कहा जो सरदार ना हो उसे चादर में आने ना देना। आप कहेंगे कैसे? अरे सभी तो सरदार हैं चादर में। अरे भाई मोहम्मद है नबियों के सरदार, हसनैन है जन्नत के सरदार, फातिमा है औरतों के सरदार, अली है वलियों के सरदार, जिब्रील है मलाइका के सरदार। है मलाइका क्या? तो अब हमने कहा ये चादर इतनी छोटी और जिब्रील जैसा मलक ये सब कैसे आ गए? कहा नादान इसीलिए तो ज़हरा की चादर ली। जितने लोग बढ़ते जाते थे चादर में वसअत होती जाती थी, चादर अपने आप बढ़ती जाती थी। अमा जो कमाल चादर ज़हरा में है वही कमाल ज़मीन करबला में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये करबला कमाल का नाम, एक मोजज़ा है जिसे जंगल को शहर में तब्दील। बड़े बड़े लोग आते हैं और मैं कहता हूँ कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो करबला का नाम सुनकर आंखों में आंसू न भरना। अजीजों, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हम आज शहीद की कब्र पर बैठकर मजलिस सुन रहे हैं। आप जानते हैं ये अली के ग़ुलाम थे, इन्हें बड़ी सजाएं दी गई, खारदार कांटे, सर पे आग रखी गई, तश्त रखा गया, मगर क्या कहना अली के ग़ुलाम थे। मेरे उस्ताद ने मदरसतुल वाइज़ीन में जो मुझे पढ़ाया था कि इनकी लाश को फेंकवा दिया था, मगर ग्वालियर में कोई ईरानी कासिद थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि ज़हरा आई है और कह रही मेरे बेटे का लाशा पड़ा हुआ है, कोई दफन करने वाला नहीं है। आ गए अपने बेटों के साथ दफन कर दिया यहाँ। मैं इतना कहूँगा बीबी, आपका एक ग़ुलाम चला जाए इस तरह उसे बेटा बना लेती है कि कोई दफन करने वाला नहीं है, क्या करबला में सदा ना आई होगी? जज़ाकुम रब्बुकुम। अजीजों, दुनिया में ऐसा कोई मजलूम नहीं गुजरा जैसे हुसैन मजलूम गुजरे हैं। लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। अजीजों, मैं एक किताब पढ़ रहा था, ऐसा लगता है बस देखिए मैंने फ़ज़ाइल इसीलिए कम कर दिए। मसाइब सुन लीजिए, माले मजलिस तो गिरिया ही है ना, बस जब याद आ जाए तो लो लीजिएगा, रोमाल ज़हरा में जगह पा जाएंगे। अजीज़ों, मैंने बड़ी गुरबत की लाशें देखी है। मैं किताब पढ़ रहा था कि जनाबे पैगम्बर इस्लाम के एक सहाबी थे जिन्हें अबूज़र कहा जाता था। अबूज़र गफ़ारी, ये रबज़ा में इंतकाल हुआ, जंगल था, सहरा था, साथ में बेटी भी थी, बेटा भी था, ज़ौजा भी थी, लेकिन जंगल में मुसीबतें ज़्यादा थी। बेटे ने दम तोड़ दिया, जवान बेटा चला गया, ज़ौजा भी चली गई। और जब अबूज़र का आखिर वक्त आया तो उन्होंने रेत का तकिया बनाया, ये जंगल था, और लेट गए ऐसे और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटी आगे बढ़ी, कमसिन बच्ची, बाबा ये क्या कहने का? बेटी मेरा आखिर वक्त आ गया। मेरे नबी ने फरमाया था कि अबूज़र तुम आलमे गुरबत में दुनिया से जाओगे। बस अजीज़ों, ये भी कहा था मेरी बेटी तुम्हें परदेसियों का काफिला आएगा जो गुस्ल कफन देगा। बेटी जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर एक चादर डाल देना। अल्लाह अल्लाह। अजीज़ों, मैं लखनऊ से सीतापुर जा रहा था, सिदौली के आगे एक एक्सीडेंट हो गया था किसी का बस का, तो रोड जाम था, वहाँ 3-4 मिट्टियाँ आ गई थी। करीब में गाँव था, दौड़ते हुए
ہوئے لوگ آ رہے تھے. ہم تو یہ سمجھے کہ شاید کچھ یہ کہیں گے، لیکن جب وہ آئے تو ہاتھوں میں کچھ چادریں سفید لے کر آئے، میتوں پر ڈال دی. نہ یہ پتا تھا کہ ہندو کی لاش ہے کہ مسلمان کی لاش ہے، یہ سکھ کی لاش ہے. کہا، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کوئی بھی مر جائے لاش عریاں نہ رہے. ہائے غریب زہرا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بڑی آوازیں بلند ہو گئی. لیجئے دو جملے اور ہیں. ابا ذر کا آخر وقت آ گیا. کہا بیٹی میرے لاش پر چادر ڈال دینا. عزیزو، حسین نے جو وصیتیں کی ہیں، آپ کو کہیں وصیت ملے گی نہیں کہ زینب میری لاش پر چادر ڈال دینا. زینب سے کہا نہیں بہن میری لاش پر چادر ڈال دینا، لیکن ہاں زینب نے خود سے کہا ہے ایک مرثیہ بھیا کے لاشے کو دیکھ کر، اے میرے بھیا اگر میرے سر پہ ردا ہوتی تو میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی. کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ارے آپ نے مصائب سنے ہیں، خالی سن کے اتنا رو رہے ہیں، مگر بتاؤ میں آج جملہ ماں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں. میری ماں بہنیں دور دور سے آئی ہیں، آپ بھی بلند آواز سے رو رہی ہیں. کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا ہے، کوئی نیزے کی یعنی پشت پر ہائے سکینہ. جزاکم ربکم. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ابا ذر نے کہا بات جزاکم ربکم جملہ سنیے. ابا ذر نے کہا بیٹی میری لاش پر چادر ڈال دینا. بابا اس جنگل میں کیسے آپ کو غسل دوں گی بابا؟ کاش میں آپ سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہوتی. باپ نے آخر وقت گلے لگا لیا. میں کہوں گا ابا ذر مبارک ہو، آخر وقت گلے لگایا. کسی نے آپ کے نیزہ تو نہیں مارا؟ ہائے حسین. کہا میری بیٹی میں نے نبی سے سنا ہے کہ قافلہ آئے گا. بیٹی یہ جو جنگل سے راستہ ہے یہاں پہ آ کے کھڑی ہو جانا ہے، قافلہ گزرے گا. نبی نے کہا ہے گزرے گا جنگل میں. اور ان سے کہنا ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹی تمہارا قد کم ہے، قافلہ تیزی سے دوڑے گا، گھوڑوں پہ سوار ہوں گے، تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا کہ ایک پردیسی کا انتقال ہو گیا ہے. جنگل میں کوئی لاشا دفن کرنے والا نہیں ہے. ارے پردیسی کے نماز جنازہ پڑھتے جاؤ. ادھر ابا ذر نے کلمہ پڑھا، ادھر دنیا سے گئی. بچی باپ پر رو رہی تھی مگر بابا کی وصیت آ گئی، سرے راہ کر کھڑی ہو گئی. دیکھا قافلہ تیزی سے گزر رہا ہے. بچے نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند آواز سے کہا مات الغریب الصلاۃ، مات الغریب الصلاۃ. اور ایک پردیسی کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھتے جاؤ. جنگل میں قافلہ رک گیا، سب اتر گئے. آپ جانتے ہیں کون تھے؟ 6 لوگ کتابوں میں لکھا، 6 سوار تھے جن میں مالک اشتر بھی تھے، عمار یاسر بھی تھے. ابا ذر کے لیے قبر کھودی گئی. یہ بھی آپ کو بتا دوں جب وہ سفر کرتے تھے تو ساتھ میں کفن لے کر چلتے تھے کہ صحرا میں کہاں پانی ختم ہو جائے، کہاں موت آ جائے. 2 کفن، ایک کفن لے کے چلتے تھے. مالک اشتر نے کہا ابا ذر کو میں کفن دوں گا، اور لوگ بگڑ گئے. کہا صحابی رسول تنہا تم کفن نہیں دو گے، یہ شرف خالی تم نہیں لوگے، ہم بھی شرف یہ پائیں گے، ہمیں بھی ثواب لینا ہے. ایک کفن مالک اشتر نے دیا، دوسرا کفن سارے لوگوں نے ملا کر دے دیا. جنگل میں دوہرا کفن. ابا ذر مبارک ہو. ارے پردیسیوں کا قافلہ آ گیا، دوہرا کفن. ہائے غریب زہرا لباس میں لوٹ لیا.
ہائے ہائے، لباس بھی لوٹ لیا۔ بس عزاداروں سنیے، جناب ابوذر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، سپرد خاک کیا گیا، اور ایک بار قافلہ سوار آگے بڑھے۔ مگر اب یہ کتابوں کا جملہ، بختم مجلس کتابوں کا جملہ ہے کہ بچی نے اپنے کو باپ کی قبر پہ گرا دیا، کہا بابا ڈراؤنا جنگل ہے، بابا ڈراؤنا جنگل ہے، صحرا ہے، آپ کی بچی اس جنگل میں کیسے رہے گی؟ بابا میرا کوئی نہ رہا، مالک اشتر کے کلیجے پہ جیسے تیر لگا ہو، گھوڑے سے اترے، بچی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، بیٹی گھبرانا نہیں، ابھی میں تیرا چچا زندہ ہو، سچ بتاؤ عزادارو، بچی کو کتنی تسلی ہو گئی ہوگی کہ صحرا میں آ گیا مجھے سینے سے لگانے کے لیے۔ ہائے سکینہ، بابا کا لاشا، سکینہ لپٹی ہوئی، اے بابا گھر جل گیا، خیمے جل گئے، گوشوارے جن گئے، چادریں لٹ گئی، شمر کا تازیانہ، سکینہ کی صدا، ہائے بابا جنگل میں آپ کی بیٹی، اللہ لعنت اللہ علی قوم اللہ۔